میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی ایسے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیے آئینی ترمیم جب بھی آئے گی پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں ان سے مشاورت ہوگی, ان کی اس میں رہنمائی بھی ہوگی اور اس پہ ان کی مثبت جو ہے وہ جب بھی ان کی طرف سے سگنل آئے گا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ ہم ایک کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو عام قانون سازی جو ہے وہ مشاورت کے بغیر نہیں کرتے اور اکٹھے کرتے ہیں. تو آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے, کچھ ایشوز ایسے ہیں جو حل طلب ہیں اور اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے. پہلے بھی کنسنسس ہو گیا تھا 2009-10 میں بھی. اب بھی اگر کوئی ایسا نیشنل ڈائیلاگ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ضروری آئٹمز ہیں اور ان پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تو وہ سلسلہ جاری بھی ہے اور آگے بھی اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی. دیکھیے قانون سازی ایک نہ رکنے والا عمل ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو ایک چیز کی میں بار بار وضاحت کرتا ہوں اور آج آپ کے توسط سے پھر وضاحت کرتا ہوں کہ جو بھی ترمیمی پروسیس ہے یا جو بھی آئینی ترمیم 28ویں ہے جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ایسی جب بھی موو ہوگی سب سے پہلے جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. ان کے ساتھ بیٹھ کے جن امور پہ مشاورت کے بعد اتفاق رائے ہو جائے گا ان پہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, لیکن اتفاق رائے کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز سر یہ بتا دیں کہ کون سی امور ہے جن پر اتفاق رائے ہونا چاہیے, کون سی چیزیں جو سمجھتا ہے کہ آنی چاہیے ترمیم میں؟ خط و خال کیا ہے؟ دیکھیے خط و خال تو تب ہوں جب کوئی ڈرافٹ بنایا جائے. ابھی تو کچھ ایشوز ہیں جو وفاق کو چلانے کے لیے درپیش ہیں کئی سالوں سے, اور کوئی بھی سر مثال کے طور پہ سر دیکھیے مثال کے طور سب سے بڑا پاپولیشن کا ایک بوم شیل ہے آپ کا, اور آپ نے جو فارمولا دیا ہے نیشنل فائنانس کمیشن میں اس میں پاپولیشن مین فیکٹر ہے جس کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی دوڑ میں شامل رہنا ہے اور آبادی پہ مناسب طریقے سے ہم نے اقدامات کرنے ہیں. اسی طرح کئی مطالبات ہیں, ریجنل مطالبے ہیں, سرائکی صوبے کا بات ہوتی ہے, ہزارہ کے صوبے کی بات ہوتی ہے. ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مقامی حکومتیں انہیں مضبوط کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ترمیم لائے تھے جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ اس پہ اتفاق رائے جو ہے وہ کروایا جائے. اور ایشوز بھی ہیں اسی طرح کے. میں اس لیے نہیں کہتا کہ 1 2 3 4 6 ایشوز کون سے ہیں کہ یہ میرے اکیلے کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم ایک شراکتی طریقہ کار سے بیٹھے ہوئے ہیں, کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ایشوز آئیں گے ان کا ایک طریقہ کار ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ حکومت کے سربراہ ہیں اس وقت, صدر مملکت دوسری بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بڑے بیٹھتے ہیں, مشاورت کے بعد اگر کوئی چیز یہ سمجھتے آنی چاہیے تو پارلیمان میں لانے سے پہلے جو لارجر ایک مشاورت ہوتی ہے جو کہ سیاسی جماعتیں دیگر جو ہماری حلیف جماعتیں ان کے ساتھ کر کے, اور یہی ہمارا طریقہ کار رہا ہے پہلے بھی. بہت شکریہ.